اگر ایک ایک بات کو بیان کیا جائے تو اب ہماری آنکھوں میں رونے کے لیے آنسو نہیں۔ فاطمہ کا اور علی کا نکاح ہو رہا ہے، لوگوں میں اعلان کر دو کہ نکاح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت کا انتظام بھی فرمایا۔ کیسے انتظام فرمایا کہ پانی کے ایک برتن میں شہد ڈال کر گھول دیا گیا اور کہا گیا کہ میری فاطمہ کا نکاح ہے، اس لیے شربت کا بھی انتظام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی سورہ نساء کی وہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جس کو ہم بار بار نکاح کے موقع پر سنتے ہیں۔ جب نکاح کا خطبہ قاضی صاحب پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کی آیتیں قاضی پڑھتا ہے اور ہم سنتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت کو پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک ہر وقت تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اصل رمضان المبارک میں ہمارے یہاں ایک دستور ہو گیا ہے کہ ہم لوگ رمضان میں نکاح نہیں کرتے، شوال میں کوئی کر لیتے ہیں، اکثر نہیں کرتے، ذی الحج آتا ہے تب نہیں کرتے، اور محرم الحرام میں نکاح کرنا ہی حرام سمجھتے ہیں۔ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی نکاح نہیں کرتے۔ پھر جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں شادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نکاح کے خطبے میں قاضی سے بار بار سنتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، لیکن بس وہ سننے کے لیے ہے، ڈرنے کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو، کس لیے ڈرو؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو کام جس وقت کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس سے ڈرو۔ نکاح کے اندر کتنے غلط کام آج ہمارے یہاں ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ڈرنے میں سب سے پہلے یہ ہے، یہی ڈرا جائے کہ ہم نکاح کے اندر کوئی غیر ضروری، غیر شرعی اور سنت کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح کو دین اسلام نے عبادت قرار دیا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اللہ تعالی اس جوان کو، اس شخص کو ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اس لیے کہ اب اس نوجوان پر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی اللہ نے واجب کر دیے، فرض کر دیے۔ وہ اپنی بیوی کا خرچ اٹھائے گا، اپنے بچوں کا خرچ اٹھائے گا اور حلال کمائے گا، اور حلال کمانے کے بعد ان کی ذات پر خرچ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مرتبہ رکھا کہ اگر آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں نکاح کے بعد 21 نمازیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے ازدواجی زندگی کو عبادت کہا، گھر میں فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کو عبادت کہا۔ دوسرے مذاہب میں کنوارا رہنے پر، بیوی بچوں کے بغیر رہنے پر، ماں باپ کو چھوڑ کر نحوست کی زندگی گزارنے کو اچھا کہا جاتا ہے، لیکن اسلام اتنا پیارا اور اتنا مہذب مذہب ہے، اس نے بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کو، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کو بھی عبادت قرار دیا، لیکن شریعت کے حد میں رہ کر وقت گزارا جائے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، کرسچنز میں بھی یہ تھا کہ جو شادی نہیں کرتا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو نیک سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے چرچوں کے اندر کچھ لڑکیاں رہتی ہیں، ان کو مختلف نام ہیں، ان کو نام دی جاتے ہیں، وہ عبادت اپنے طور سے اپنے طریقے سے عبادت کرتی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے وہ خوبیاں بتائی اور رہبانیت کو کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی چیز تو یہ ہے کہ مل جل کر ماں باپ کے ساتھ رہا جائے، بیوی اور بچوں کے ساتھ رہا جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شوہر بیوی کی طرف محبت سے دیکھتا ہے یا بیوی شوہر کی طرف محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک نکاح نہیں ہوا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن نکاح ہونے کے بعد جب ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آج ہمارا بہت بڑا طبقہ برائیوں کی طرف مبتلا ہے اور برائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ماڈرن کہہ رہا ہے۔ اس میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی گنتی زیادہ ہے۔ اگر ان کے ماں باپ، لڑکیوں کے ماں باپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ لڑکیاں نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کو اتنا دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی تعلیم کے برابر اس کو لڑکا نہیں ملتا جس کے لیے وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی تو مجھے گھریلو ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا، اس لیے وہ شادی نہیں کرتی۔ تیسرا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے شادی اور نکاح کر لیا تو بندھن میں رہنا پڑے گا، حدود میں رہنا پڑے گا، آوارگی کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے شادی نہیں کرتی۔ لہٰذا اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ پھر جب شادی کا وقت آتا ہے تو کوئی اس سے شادی کرنے والا نہیں ہوتا، اور دن بدن برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اڑوس پڑوس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک لڑکی پورے خاندان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، وبال جان ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کچھ نوجوان لڑکے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں اتنی پڑھی لکھی لڑکی ملے، اتنی ایجوکیٹڈ ملے کہ وہ میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کرے، جیسے میں کماؤں ایسے وہ بھی کمائے، تب گھر صحیح چلے گا۔ اس چکر میں اس کو ایسا رشتہ ملتا نہیں ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لڑکا اس چکر میں رہتا ہے کہ زیادہ اونچے خاندان میں شادی ہو یا کسی مالدار گھر میں شادی ہو، ایسے مالدار گھر میں شادی ہو کہ وہاں سے مجھے کچھ بھیک مل جائے اور اس بھیک سے میں اپنا گھر چلاؤں اور اس سے میں مضبوط ہو جاؤں۔ اور اسی چکر میں اس کی عمر بھی آگے کو بڑھ جاتی ہے، اس کو بھی نہیں ملتا اور وہ بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر شادیاں ہوتی ہیں کسی طرح کرا کر، جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ شادیاں رک نہیں پاتی، ٹوٹتی ہیں، اور روزانہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔
کہیں لڑکی کی غلطی نکلتی ہے، کہیں لڑکے کی غلطی نکلتی ہے، اور اب تو حقیقت یہ ہے کہ اکثر جگہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکی کی غلطی اپنی جگہ ہے، لڑکا بھی بالکل کمزور نکلتا ہے، اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ وقت پر شادی نہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں، اور اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے، برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے بری اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، اے عکاف تیری بیوی ہے کیا؟ تیری شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح نہیں کیا ہے۔ حضور نے پوچھا تو مال والا سعت والا نہیں ہے؟ تیرے پاس سہولت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال بھی ہے اور سہولت بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر! صحابی رسول ہیں، ان کے ہاں تو گناہ ہوتے ہی نہیں تھے، وہ تو پل پل پر ڈر ڈر کر اللہ کے حکموں پر زندگی گزارا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ اگر تیرے پاس مال ہے اور تیرے پاس سہولت ہے اور تو نکاح نہیں کرتا ہے تو شیطان کے بھائیوں میں سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تو نصارہ ہوتا تو تو راہب ہوتا، یعنی جو شادی نہیں کرتے تو ان میں سے ہوتا۔ بلا شبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح جو ہے ہمارا طریقہ ہے، جیسے میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس کو نکاح کے اندر خطیب پڑھتا ہے، قاضی پڑھتا ہے، اسی طرح سے ہم ایک حدیث بار بار پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا تم میں سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال ہو، سہولت ہو اور وہ شادی نہ کرے، اور تم میں سے مرنے والا سب سے برا وہ ہے جس کے پاس سہولت ہو اور وہ بغیر شادی کے مر جائے، وہ سب سے برا ہے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ آج بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ یہ بیماریاں عام کس لیے ہیں؟ یہ بیماریاں عام اسی لیے ہیں کہ جن کی وقتوں پر شادی نہیں ہوتی وہ پھر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں میں ہم نے ایک مرض دیکھا جس کو ہم اپنی طب میں آتشک کہتے ہیں، پیشاب میں جلن ہونا۔ عمر والا 50 سال کے بعد جلن ہوتی ہے، یہ عام ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس لیے کہ 50 سال کے بعد پیشاب کی نالی کے اندر جو غدود ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں، طب میں بھی پروسٹیٹ بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پیشاب رکنے لگتا ہے اور جلن ہونے لگتی ہے، تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے۔ شوگر والوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ بیماری 22, 24, 26 سال کے نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کا نکاح وقت پر نہیں ہوتا، اس لیے یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ دوا کھاتے رہو، 4 دن دوا کھائیں گے ٹھیک رہے گی، دوا چھوڑیں گے تو پھر بڑھ جائے گی۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر! اس سے پیشاب کے قطرے آنے بند ہو جاتے ہیں، پیشاب کی جلن بند ہو جاتی ہے، اور دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں میں بھی ہے، بچیوں میں بھی ہے، ان کو جو ہے ان کو بھی اسی طرح سے جلن ہوتی ہے، معدے میں، پیشاب کی تھیلی میں جلن ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، دوائیاں کھلاتے ہیں، لیکن جو اصل علاج ہے وہ علاج نہیں ہوتا۔ پھر رحم کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وقت پر اولاد نہیں ہوتی اور اولاد سے محروم رہ جاتی۔ جتنی خوبصورت اسلام نے نظام قائم کیا، اس سے خوبصورت نظام کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ دوسرا، یہ جو ایک بیماری جو میں نے ابھی آپ سے بتائی، پروسٹیٹ اور آتشک کی، یہ ایک اور وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، اور دوا کھانے کے باوجود یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس کے غدود اس کو پورا پیشاب کو خارج نہیں ہونے دیتے، جتنا پیشاب آسانی سے نکلتا ہے نکل جاتا ہے اور باقی رہ جاتا ہے۔ آج غیر مسلم وید
غیر مسلم ڈاکٹرز سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے پیشاب کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر اگر پیشاب کیا جائے تو پروسٹیٹ کی بیماری سے آدمی بچ سکتا ہے. یعنی دوسرے بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق استنجا کیا جائے اور پیشاب کرنے کے بعد پانی کے ساتھ صفائی کی جائے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. اس بیماری کو انگریزی بیماری بھی کہا جاتا ہے بالکل سادی زبان میں، اس لیے کہ انگریز کے یہاں نہ پانی کا دھونے سا کا تصور ہے، وہاں تو پیشاب تو دور کی بات، وہاں اگر بڑا استنجا کرتے ہیں تو بھی پانی سے دھونے کا تصور نہیں. انگریز دور سے جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کی چمڑی جتنی اچھی لگتی ہے، اگر آپ ان کے برابر میں بیٹھ جائیں تو قسم خدا کی آپ آدھا گھنٹہ ان کے برابر میں نہیں بیٹھ سکتے، 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. ایک مرتبہ میرے ساتھ ہوا، میں ایک مرتبہ ایک انگریز کے برابر میں سیٹ پر پھنس گیا، فلائٹ میں تھا، انگریز میرے برابر میں تھا، 5 منٹ بیٹھنا مشکل ہو گیا. بدن سے اتنی بدبو آتی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. سر میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بڑی مشکل سے کہیں ایک سیٹ خالی پڑی تھی، وہاں جا کر بیٹھنا پڑا، اس لیے کہ وہ مہینوں نہاتے نہیں ہیں، صرف استنجا بڑا استنجا کرتے ہیں اور ٹشو استعمال کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اسپرے مار لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو پاکیزگی، جو صفائی، جو طہارت اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، یہ طہارت آپ کو کہیں اور نہیں ملے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر وقت پر شادیاں نہ کی جائیں تو یہ بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ ساری باتیں لڑکے کی طرف سے ہے تو ایسا نہیں ہے، اس میں لڑکی والے بھی شامل ہیں اور لڑکے والے بھی شامل ہیں. اگر کسی مالدار کے گھر لڑکی ہے اور اس کے برابر کا آدمی بھی یا اس سے کمزور آدمی اس کے یہاں رشتہ بھیجتا ہے تو آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لڑکی کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بچی کا مہر اتنا طے کروں گا، زیادہ سے زیادہ مہر جو ہے مہر فاطمی ہے، اس کا حساب لگا لیں، بہت آسان ہے اور کوئی زیادہ مہر نہیں ہے. لیکن یہاں ساری کمیاں جو ہے لڑکے کی رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی اب کمیاں واقع ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کا مہر 10 لاکھ رکھیں گے، 20 لاکھ رکھیں گے، 30 لاکھ رکھیں گے. الحمدللہ بنگلور میں مہر کا اتنا رواج نہیں ہے، یو پی میں بہت زیادہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں برائیوں کی طرف اور زیادہ برائی بڑھ گئی. غازی آباد سے اگر ہم سہارنپور تک دیکھیں جو تقریباً 120-130 کلومیٹر ہے، جو صحیح کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے مہر لینا بالکل عام سی بات ہو گئی. اور جو مالدار ہے زیادہ وہ تو کوئی 50 لاکھ کا مہر مانگتا ہے، کوئی 1 کروڑ کا مہر مانگتا ہے. اللہ رحم فرمائے. اور اس مہر کے لیول کے لوگ ملتے نہیں تو رشتے نہیں ہو. ابھی ہمارے یہاں ہمارے گاؤں کے پاس ایک شادی ہوئی، بڑی سوشل میڈیا پر جاننے والے ہیں ہمارے، لعنت ہو ایسی شادیوں پر، 100 مرتبہ لعنت ہو. انہوں نے لڑکے کو سب کے سامنے نکاح کے وقت بیٹھا کر 1,11,07,780 پر 6 روپے عطا کیے. یہ کون سا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یہ ہدیہ ہے لڑکے کو. پھر لڑکے کی ماں کو پتہ نہیں 51 لاکھ کچھ دیے، پھر لڑکے کے باپ کو اتنا پیسہ دیا. اب جب اس طرح سے شادیاں ہوں گی تو غریب بچیوں کو کون دیکھے گا اور غریب بچیوں کی طرف کون جائے گا؟ اور پھر اسی طرح سے لڑکی والوں نے بھی جو مہر باندھا 1,11,00,000 روپے انہوں نے بھی کہا کہ اتنا مہر دیا جائے، انہوں نے بھی اتنا مہر لکھوایا اور اتنا مہر ادا کیا. یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. شریعت میں مہر کا ایک مستقل ایک عنوان ہے، اتنا مہر ادا کیا جائے جو نہ بالکل کم ہو نہ بہت زیادہ. اور پھر یہ جو اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کروڑ لاکھ روپے لوگوں کو بانٹتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، جب معاملہ بچیوں کو وراثت دینے کا آتا ہے تو پھر سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور پھر ان کو شریعت کا کچھ پتہ نہیں رہے. وراثت ہمیں بچیوں کو دینا ہے، وراثت ہم نہیں دیں گے. شادی میں خرچ کر دیا، سمجھتے ہیں کہ جو شادی میں خرچ کر دیا ہے وہی سب کچھ ہے. وہ سب کچھ کہاں ہوا، کیسے ہوا،
آپ شادی سادگی کے ساتھ کریں، اور جب شادی سادگی کے ساتھ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نکاح کو سادگی کے ساتھ ہمیں بتایا گیا، اعلان کے ساتھ بتایا گیا، تاکہ آس پاس والوں کو پتہ چل جائے کہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مسجد میں اعلان کیا جائے اور نکاح کر دیا جائے اور رخصتی کر دی جائے، اور اس کے بعد لڑکا اپنے حسب استطاعت، اگر اس کے اندر طاقت ہے کہ اپنے 10 دوستوں کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو 10 لوگوں کو کھلائے، 100 لوگوں کا ہے تو 100 لوگوں کو کھلائے، اور جتنا اللہ نے آسانی کے ساتھ اور شریعت کے حدود میں رہ کر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے خرچ کریں۔ لیکن معاف کیجئے، میں بھی اسی میں شامل ہوں، آپ بھی اسی میں شامل ہیں، آج شادی نہیں رہی، شادی کو ہم نے بزنس بنا لیا ہے۔ حقیقت میں شادی نہیں ہے۔ لڑکے والا یہ دیکھتا ہے کہ میرا کاروبار کس طرح کا ہے، میں اسی طرح کے لوگوں میں شادی کروں گا۔ لڑکی والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے یہاں کس طرح سے شادی ہونی چاہیے، میرا اسٹیٹس کتنا ہے، میں اس طرح کے یہاں شادی کروں گا، اتنا خرچ کروں گا، یہ کیا فائدہ ہے، کس کام میں ہے یہ پیسہ۔ پچھلے 2 مہینے پہلے میں مظفر نگر گیا، ہمارے ایک جاننے والے ہیں مفتی صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے دعوت نامہ بھیجا تھا، آپ نہیں آئے۔ میں کہا مصروفیت تھی، کہ ہاں میں نے بہت سادگی کے ساتھ شادی کی اور بہت اچھا رہا، بڑا دل خوش ہوا۔ میں نے کہا مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کتنے لوگ آئے تھے؟ کہ نہیں زیادہ نہیں تھے، 1,500-2 ہزار آدمی تھے۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں سادگی کے ساتھ شادی کی اور 1,500-2 ہزار آدمی، کہ ہاں میں نے صرف کھانے پر خرچ کیا اور کوئی خرچ نہیں کیا۔ میں نے کہا کتنا خرچ کیا؟ کہ صرف 20 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اللہ اکبر، ایسی کون سی سادگی ہے یہ؟ 20 لاکھ روپے کھانے پر خرچ کر بتا رہے ہیں، وہ بھی ایک پڑھے لکھے ہیں جن کو معلوم ہے کہ اسلام میں یہ فضول خرچی ہے۔ ہمارے اس محلے میں ایک برادری رہتی ہے جن کو ہم میمن کہتے ہیں۔ اب یہاں جتنے احباب ہیں بہت سارے لوگوں کے تعلقات ہیں، جس کے اندر جو خوبی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ نے کبھی کسی میمن سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مجھے جہیز میں 1 اسکوٹر ملا ہے یا جہیز میں اتنے پیسے ملے ہیں، بالکل نہیں، ان کے ہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور جب ہمارے یہاں مانگنے کا تصور ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ خوب خود بخود عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ خوب عطا فرمائیں گے۔ جب ہم لینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس میں حکمتیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہدیہ دے رہے ہیں، اپنی بچی کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم تو مانگ نہیں رہے ہیں۔ اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ یہ ہے۔ نہیں، ہر طرح سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دن کے اجالے میں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کے مطابق تو یہ ہے کہ حسب سہولت چند آدمیوں کو اعلان کیا جائے اور بلا کر جو ہے نکاح کر لیا جائے اور رخصتی ہو جائے اور اپنا رہنا سہنا شروع کر دے، بس یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ہم جو ہیں اتنے گر چکے ہیں، اگر ایک ایک بات کو بیان کیا جائے تو اب ہماری آنکھوں میں رونے کے لیے آنسو نہیں ہے، اس لیے کہ روز مرہ ہماری زندگی کا معمول ہو چکا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں اس طرح کے حالات، اب کتنا روئیں گے؟ ہمیں عادت ہو گئی ہے سننے کی اور دیکھنے کی، اس لیے اب ہمیں احساس ختم ہو گیا ہے، ہم بالکل پتھر بن چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے محلے ہی کا ایک واقعہ تھا، 250 لوگ منگنی کرنے کے لیے گئے، اسی محلے کے رہنے والے، کافی دور گئے اور پھر منگنی نہیں کی، واپس آ گئے، کھانا بھی کھایا واپس بھی آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ گئے تھے منگنی ہو گئی کیا تھا؟ کہ نہیں منگنی نہیں ہوئی، لوگ برابر نہیں تھے۔ کیوں برابر نہیں تھے؟ کہنے لگے کہ جب کھانا کھا رہے تھے تو ہمارے خلئی کو انہوں نے دوسری بار جامن کو پوچھا ہی نہیں، اس لیے ہم نے رشتہ مناسب نہیں سمجھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ابھی نہیں پوچھ رہے ہیں بعد میں کیا پوچھیں گے؟ ایک جامن کے لیے آپ نے ایک بچی کی زندگی خراب کی، ایک خاندان کو خراب کیا۔ شاید وہ بچی اچھی ہوگی اس لیے اللہ نے تمہارے سے اس کی حفاظت کر لی ہے، تمہارا خاندان ہی خراب۔ کتنا ہم کس کو بولیں گے؟ اس لیے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب برابر کے شامل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی
3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ فرمایا اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ایک، نماز کا وقت آئے تو نماز فوراً ادا کر لو۔ فرمایا دوسرا، جنازہ، جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً تدفین کا عمل پورا کر لو۔ اور پھر فرمایا تیسرا، بے نکاح لڑکے اور لڑکی کا جب شادی کا جوڑا مل جائے تو ان کا نکاح فوراً کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جس کی اولاد لڑکا یا لڑکی ہو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اور اگر اس کے بعد بھی اس نے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ بچہ ہو یا بچی ہو اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار، اس گناہ کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا، اس کا باپ ہوگا۔ آج ہمارے محلے کی، آج ہمارے ملک کی بچیاں گھروں سے برقعے پہن کر جاتی ہیں، کوئی کام کے نام پر، کوئی کالج کے نام پر، کوئی اسکول کے نام پر، اور روزانہ ہم اپنے واٹس ایپوں پر کتنی تصاویر دیکھتے ہیں۔ لیکن میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اب ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں رہے۔ کتنا رجسٹریشن آفس میں جا کر دیکھیے، سب مسلمان بچیوں کے نام ملیں گے، ادھر غیر مسلموں کے نام ملیں گے۔ ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اگر ان کے ماں باپ کو اطلاع دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، آپ کو کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی، ہماری بچی جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، آپ خاموش رہیے، آپ اپنا کام دیکھیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ وہ اس لیے ہے کہ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح منعقد فرمایا تو آپ نے حضرت انس سے کہا، اے انس جاؤ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر اور انصار کی ایک جماعت کو بلا لاؤ تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ نکاح قائم ہو رہا ہے، فاطمہ کا اور علی کا نکاح ہو رہا ہے، لوگوں میں اعلان کر دو کہ جاؤ اے نکاح ہے۔ بلا کر لائے۔ معلوم یہ ہوا جو گھر کے لوگ ہیں، جو قریب کے لوگ ہیں، جو پڑوس کے لوگ ہیں، نکاح میں ان کو دعوت دینی چاہیے، وہ آئے اور نکاح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت کا انتظام بھی فرمایا۔ کیسے انتظام فرمایا؟ بہت ساری روایتیں ہیں، کل ملا کر جس کا لب لباب یہ ہے کہ پانی کے ایک برتن میں شہد ڈال کر گھول دیا گیا اور کہا گیا کہ میری فاطمہ کا نکاح ہے، اس لیے شربت کا بھی انتظام ہے۔ اللہ اکبر! کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے کہ آج جنت سے لباس آئے تو کیا لباس نہ آتا؟ جنت سے کھانا آئے تو کیا جنت سے کھانا نہ آتا؟ جو آپ چاہتے وہ حاضر ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسان فرما دیا کہ کل آنے والے میری امتی جو میرے اپنے آپ کو میرا غلام کہیں گے وہ میری سنتوں پر عمل کریں اور ان کی زندگیوں میں پریشانیاں اور مصیبت نہ آئیں۔ نکاح تو اتنا آسان، نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنایا، اتنا مشکل بنایا کہ ساری چیزیں آسان ہو گئی اور نکاح مشکل ہو گیا۔ جو ہمارے یہاں آسانیاں تھی آج اس کو غیروں نے اپنا لیا ہے۔ کرسچنز کی شادیوں میں آپ دیکھیے 10-20 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں ملتا آپ کو۔ چرچ میں جاتے ہیں، ان کا جو پادری ہوتا ہے جو وہ پڑھتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد گھر کو چلے جاتے ہیں، بس ختم ہو۔ یہی طریقہ اسلام نے سکھایا تھا کہ نکاح کو قائم کرو، اعلان کرو، اشتہار کرو اور بیٹھ جاؤ، اور نکاح 2 گواہ ہوں گے، ایک وکیل ہوگا اور نکاح ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قاضی کو بھی بلایا جائے۔ آج کل کے حالات ہیں لکھنا پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پر بھی جب شادی کی برائیوں پر بات چل رہی ہے تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں شادیوں میں آج یو پی میں سب سے زیادہ خرچ ہے وہاں نکاح میں بھی خرچ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میری جو سسرال ہے اس کے بازو میں مسجد ہے، وہاں امام صاحب ہیں، تو ایک دن صبح میں ملے، ایک بڑی اچھی گاڑی تھی ماشاءاللہ ان کے پاس، ظہر میں دوسری گاڑی پر ملے، 2 دن کے بعد تیسری گاڑی،
میں سمجھ رہا شاید کچھ کاروبار کرتے ہوں گے حضرت. میں نے کہا حضرت گاڑیاں کافی ہیں ماشاءاللہ. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ابھی تک 12 بائک نکاح پڑھانے میں ملی ہیں. اللہ اکبر. 12 بائک. ہمارے یہاں اگر قاضی نے 1000 روپے مانگ لیے تو صدر صاحب بھی جھبا پھاڑ دیں گے اور نکاح والے بھی جھبا پھاڑ دیں گے اس کا. جی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نکاح کا سب سے اہم جو رکن ہے وہ ایجاب و قبول ہے. اس پر میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے، ایک اعتدال ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو نکاح کا وقت 11 بجے رکھیں گے، آئیں گے 1:30 بجے، اور آنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوں گے، کہیں گے جلدی نکاح پڑھاؤ. اس کے لیے ہمارا تمل ناڈو بہت اچھا ہے الحمدللہ. وہاں اگر 11:01 پر کوئی آتا ہے تو پھر اس کا نکاح نہیں پڑھایا جاتا، کہتے ہیں کہ فلاں وقت آنا جب نکاح ہوگا. یعنی یہ اسلام کا یہ طریقہ ہے، پابندی ہمیں سیکھنی چاہیے. اگر ہم نکاح میں کسی کو بائک دے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں دے رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. شادی محل میں ہم 10 لاکھ خرچ کریں گے اور مسجد والوں کو 2000 روپے دینے میں ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اور سارے مسئلے ہمیں یاد آ جاتے ہیں. دراصل بات یہ ہے، میں اپنی بات کو مختصر یہ کرتے ہوئے کہ نکاح جو ہے سب سے اہم چیز ہے. جو یہ چیزیں ہیں یہ سب بیکار کی، باہر کی فضول چیزیں ہیں. نکاح کو وقت پر کیا جائے. لڑکے کی عمر جب نکاح کی ہو تو نکاح کر دیا جائے، لڑکی کی عمر نکاح کی ہو تو نکاح کر دیا جائے، اور تھوڑی بہت کمی بیشی کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر میں اتنا ہوں تو میں اس کے برابر ہی نکاح کرنے کی کوشش کروں، اوپر والے کو نہ دیکھوں. اگر تھوڑا سا کوئی نیچے والا ہے تو اس سے کر لوں، اس سے زیادہ بہتر کچھ. لیکن ایک چیز اور ہے آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ ہم اگر مالدار ہیں تو بالکل غریب کی بچی کو گھر میں نکاح کر کر لاتے ہیں. وہ بھی ایک مصیبت کا سبب ہے، وہ بہت بڑی مصیبت ہے. سب سے پہلے تو اس بچی پر دن میں 10 بار بولتے ہیں کہ ہم غریب بچی کو شادی کر کر لائے ہیں. جو بھی رشتہ دار آئیں گے اس کو بولیں گے ہم غریب بچی کو شادی کر کر لائے ہیں. گویا آپ نے زبان سے ہی تلوار سے زیادہ کام آپ نے اپنی زبان سے کر دیا. اس کا غریب ہونا جو ہے اس کے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غربت دی تھی، اس کو آپ بار بار تانے دیں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو غریب بچی آتی ہے اس کے گھر کو پارسل کر دیتی ہے، دوسری طرف بھیج دیتی ہے. یہ بھی بہت دیکھا گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال رکھا جائے، درمیانہ معاملہ کیا جائے. جب درمیانے معاملے کے ساتھ ہم نکاح کریں گے تو پھر یہ برائیاں نہیں ہوں گی اور ان برائیوں سے بچ جائیں گے. نکاح کی اہمیت کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر وہ نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارا بھائی ہم سے یہ کہہ دے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا گزرے گی دل پر؟ باپ بیٹے سے کہہ دے کہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا گزرے گی دل پر؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب ہونے کے بعد آپ نکاح نہیں کرتے تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور دوسری روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے باقی نصف دین اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کو مکمل رکھے. آدھا ایمان اور آدھا دین بتایا گیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص خرچ اپنی بیوی کا اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نگاہ کو پست کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور فرمایا نکاح کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں. حضرت ابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محتاج ہے محتاج ہے محتاج ہے وہ مرد و عورت. 3 مرتبہ فرمایا محتاج ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کون محتاج ہے؟ فرمایا اگر وہ مال والا ہو اور مال ہونے کے باوجود وہ نکاح نہ کرے تو وہ محتاج ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو وہ محتاج ہے. اگرچہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ مالدار ہو تو پھر کہاں سے محتاج رہا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیاوی مال اس کے پاس ہو اور اس نے نکاح نہ کیا ہو تب بھی وہ محتاج ہے.
فرمایا کہ اگر ایک عورت ہے اور اس کے پاس مال ہے، اس کے باپ کی دولت ہے یا اس نے اس کو کمایا ہو اور وہ نکاح نہ کرے، فرمایا کہ وہ بھی محتاج ہے۔ معلوم یہ ہوا نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے، شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی نظر سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیں تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ چند چیزوں کو خیال رکھیں۔ سب سے پہلے برابری کا خیال رکھیں۔ مالدار بچے یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے سے مالدار بچی سے نکاح کریں گے، غریب بچیاں یہ نہ سوچیں کہ ہم مالدار لڑکے سے نکاح کریں گے، زیادہ خوبصورت سے نکاح کریں گے۔ اسی خوبصورت کی چکر میں دونوں کی عمریں خراب ہو جاتی ہیں اور پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، جہیز کا دلوں سے اپنے خیال نکالیں، اگر دے بھی رہا ہے تب بھی نہ لیں اللہ کے لیے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ جما لیں، پھر دیکھیے اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں سروے کریں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں سادگی سے نکاح کیا، جن لوگوں نے اجتماعات میں نکاح کیا، ان کی زندگی کو آپ ٹٹولیں، ان کی زندگی کتنی پرسکون ہے۔ اور جنہوں نے جتنے بڑے شادی محل میں نکاح کیا، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، دوسرے دن سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے دن سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ بچیوں کے نکاح پر توجہ دی جائے، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے دہلیز پر، آپ کے گھر پر کوئی ایسا رشتہ لے کر آئے جو رقم مانگتا ہو، جو جوڑا مانگتا ہو، جو جہیز مانگتا ہو، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، میں تو بہت سخت الفاظ میں کہوں گا، ایسوں کو گھر سے بھگائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر رشتہ ہمیں کہیں کہ ہمیں تمہارے جیسے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لڑکے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نیک لڑکا عطا فرمائیں گے۔ رشتے کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے وہ دینداری دیکھنی چاہیے۔ لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے؟ آج کیا ہوتا ہے، جب نکاح کے وقت بیٹھتے ہیں، جب کلمہ پڑھوایا جاتا ہے تو کلمہ پڑھا نہیں جاتا، استغفار پڑھا نہیں جاتا، جبکہ کلمے کا اور استغفار کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کسی جو بزرگوں نے چالو کیا تھا وہ بھی اچھا ہی تھا، ناپ لیتے تھے کہ لڑکے کو کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا۔ ہمارے اس محلے میں ایک نکاح ہوا تھا، کافی پہلے، یاد آ گئی بات میں سنا دوں۔ نکاح میں نے پڑھایا اور نکاح پڑھاتے پڑھاتے میں بھول گیا کہ کلمہ بھی پڑھانا ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھایا اور استغفار بھی نہیں پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ اب کچھ لوگ اٹھے اور کہنے لگے نکاح نہیں ہوا اور ایک بار نکاح پڑھاؤ۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوا نکاح؟ کہ کلمہ نہیں پڑھائے اور استغفار نہیں پڑھائے۔ میں نے کہا اگر لڑکا مسلمان نہیں ہے تو واقعی نکاح نہیں ہوا، پہلے کلمہ پڑھانا پڑے گا اور استغفار پڑھانا پڑے گا۔ لڑکے کا باپ سب سے پہلے اٹھا تھا، کہنے لگے نہیں ہو گیا، لڑکے کے باپ نے سب سے پہلے کہا ہو گیا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ نہ آج ہمیں کلمے یاد ہیں، نہ ہمیں استغفار یاد ہے۔ رشتے کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاحوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔